پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,26,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 2,263 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس کی 1,26,615 پوائنٹس کے ریکارڈ سطح پر ٹریڈنگ۔ سرمایہ کار 2 روز میں 400 ارب روپے سے زائد کا منافع کما چکے۔ ماہرین کے مطابق وفاقی بجٹ میں اعلان کردہ اقدامات کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مسلسل دوسرے روز بھی مہنگا، 8 پیسے اضافے سے قیمت 282 روپے 55 پیسے ہو گئی۔ محکمہ ایکسائز کا 6 لاکھ شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان تیار۔ آئندہ مالی سال میں پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فہرستیں تیار کر لی گئی۔ رواں مالی سال 6 لاکھ پراپرٹی مالکان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کے مطابق رواں مالی سال 54 ارب کے ٹارگٹ میں اب تک 51 ارب سے زائد کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر سے رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ وزیر دفاع کی اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی شدید مخالفت۔ خواجہ آصف نے تنخواہوں میں اضافے کو مالی فحاشی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، عام آدمی کی زندگی ذہن میں رکھیں، ہماری عزت ان کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کی ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید سے ملاقات شروع۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کے پارلیمانی وفد کی برسلز آمد۔ یورپی یونین اور بیلجیم کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شروع۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار قرار۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک کوریلا کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کی معترف ہے۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ مزید کہا کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پاکستان ایک غیر معمولی پارٹنر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں، امریکہ کو معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو۔ بلاول بھٹو نے کہا، پہلگام واقعے کے بارے میں امریکہ میں موجود انڈیا کے حامیوں نے بھی تسلیم کیا کہ بھارت نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ میں مانا جاتا ہے۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے۔ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ معرکہ بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد مودی حکومت حواس باختہ۔ بھارتی فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بڑی رقم خرچ کرنے کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت 10,000 کروڑ روپوں سے انٹیلیجنس، سرویلنس، ٹارگٹ ایکوزیشن اینڈ ریکونیسنس پروجیکٹ کے 3 جہاز خریدے گا۔ بھارت کے آئی اسٹار پروجیکٹ کا ہدف ہندوستان کی فضائی صلاحیتوں کو بڑھانے اور خطے میں اجارہ داری قائم کرنا ہے۔ یہ طیارے مقامی سینسر اور الیکٹرانک سسٹم سے لیس ہوں گے۔ جدید طیارے درست حملوں کے لیے اہم ریئل ٹائم انٹیلیجنس بھی فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے بلال اظہر کیانی کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا اضافی چارج سونپ دیا۔ بلال اظہر کیانی اس وقت وزیر مملکت ریلوے اور وزیر اعظم کے ڈیلیوری یونٹ کے سربراہ ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا۔ قرض اٹھا کر سب کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ریلیف ممکن نہیں۔ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب میں بولے، زرعی شعبے پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا، چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے، چھوٹے گھروں کے لیے بھی قرض اسکیم جلد متعارف کرائیں گے۔ 4,000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کم کی، ٹیرف اصلاحات سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ٹیکسز کا نفاذ نہ کر سکے تو 400 سے 1,500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانا پڑیں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल 2070 अरब रुपए लागत का बजट पेश करेगी। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत टैक्स फ्री बजट देने जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुतादिद शहर गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज तक दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। लाहौर में हीट वेव और लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहर का दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग वबाले जान बन गई। मोटरवे पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। गाड़ी चलाने से कबल पानी और कूलिंग सिस्टम लाजमी चेक करें। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स मांग लिए। हाई कोर्ट ने फंड्स के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट का कम से कम 10% मुख्तस करने का मुतालिबा किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। 13 सफ़हात पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। बगैर आईनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद बखुद शहादत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद के केस की समाअत। अदालत ने कहा, मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनमें आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। गजा में भूख, अफलास और खौफ का राज। खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज के हमले जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, तेरुल बलाह में सेहूनी फौज की कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 130 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इस्राएली पार्लियामेंट को तहलील करने का बिल मुस्तरद। अपोजिशन की करारदाद के हक में 120 में से 61 ने वोट डाले, 53 ने मुखालिफत की। ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे अमरीका की कई रियासतों में फैल गए। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 350 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉस एंजलिस में हालात संगीन। शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार फौज को दे दिया गया।